لباس پہننے کا ایسا طریقہ اور ایسا عمل جس سے زندگی خوشیوں سے بھر جائے اور روزی وسیع ہو جائے۔ فیشن اور نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہننے کے سلسلے میں آئمہ طاہرین علیہم السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کپڑے کیسے ہونے چاہیے، رنگ کون سے ہوں، کپڑے پہننے کیسے ہیں اور اتارنے کیسے ہیں؟ ایک صوفی کے ساتھ مولا صادق علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد علیہم السلام پر۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ آپ کریں یا نہ کریں لیکن ہم نے کہنا تو ہوتا ہی ہے کہ سبسکرائب اور فالو کریں اور ویڈیو اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور یہ ریکویسٹ بھی ہوتی ہے کہ ویڈیو پوری آخر تک دیکھا کریں۔ اب ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، اب فوراً سے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے ایسا نقاب اور ایسا لباس جائز نہیں جس میں بدن جھلکتا رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مکنا اس قدر بڑا تھا کہ آدھے بازو تک پہنچتا تھا۔ سب عورتوں پر لازم ہے کہ ایسا ہی مکنا بنائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے مرد کی شبیہ بننا جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر جو عورتوں کی شبیہ بنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شبیہ بنے لعنت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو وحی کی کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دشمنوں کے سے کپڑے نہ پہنے۔ اس کے علاوہ مردوں کو خالص ریشم اور زرتار کے کپڑے پہننا حرام قرار دیا گیا۔ لیدر میں یہ احتیاط ہو کہ مردہ اور حرام جانور کی کھال نہ ہو۔ اب آتے ہیں کپڑوں کے رنگوں کی طرف۔ کپڑے میں سب سے بہتر رنگ سفید ہے اور اس کے بعد زرد اور پھر سبز اور ہلکا سرخ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اکثر اوقات سفید کپڑا پہنا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے گاڑھے سرخ رنگ سے منع کیا ہے، لیکن دولہے کو اجازت دی ہے کہ دولہا سرخ رنگ کا لباس پہن سکتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا تو لقب ہی سبز قبا ہو گیا۔ کپڑے پہننے کے جو آداب معصومین علیہم السلام نے بتائے ہیں ان میں یہ کہ شلوار ایڑیوں کے نیچے زمین پر نہ گھسٹ رہی ہو اور آستین میں ہاتھ نہ چھپ جائیں۔ مولا صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی کہ زمین مجھ سے تمہارا سطر براہ نہ دیکھنے کی شکایت کرتی ہے، اپنے سطر اور زمین کے درمیان کوئی پردہ مقرر کرو۔ تو آپ نے زیر جامہ یا جانگیا بنا کر پہنا، جسے آج کی زبان میں انڈر ویئر کہہ لیں۔ بالکل ننگا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی برہنہ ہوتا ہے تو شیطان اسے دیکھ کر یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ یہ بھی فرمایا کہ جب کپڑے اتارو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو تاکہ وہ کپڑے جنات نہ پہنے، اور اگر بسم اللہ نہیں کہو گے تو صبح تک وہ کپڑے جنات پہنیں گے۔ شلوار کھڑے ہو کر نہ پہنے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر شلوار پہنے گا 3 روز تک اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ مولا رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ پاجامہ، آج کل کی زبان میں شلوار یا پینٹ، کھڑے ہو کر نہ پہنو کہ یہ اکثر ہلاکت، مرض اور رنج و غم کا سبب ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھڑا ہو کر پاجامہ پہننے سے غم و اندوہ پیدا ہوتا ہے۔ کپڑوں کے نئے نئے ڈیزائن اور فیشن کے متعلق معصومین علیہم السلام کیا فرماتے ہیں؟ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم اپنی کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہو تو اس کو خدا کا دوست کہیں گے، اور وہ اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور اگر اس پر کوئی اثر ظاہر نہ ہو تو اس کو دشمن خدا کہیں گے اور کفران نعمت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ امام نے مزید فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو وہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندہ پر ظاہر ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے برادران ایمانی کے لیے اچھی حیت میں زینت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زینت اور اظہار نعمت کو دوست رکھتا ہے اور ترک زینت اور اظہار بدحالی کو دشمن، اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے میں اس طرح دیکھے کہ وہ پوشاک نفیس پہنے، خوشبو لگائے، مکان کو آراستہ رکھے، گھر کا صحن کوڑا کرکٹ سے صاف رکھے اور چراغ سورج ڈوبنے سے پہلے جلائے۔
اس سے تنگ دستی زائل ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے۔ آئمہ طہار جب باہر لوگوں میں آیا کرتے تھے تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے نفیس لباس پہنا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور بہت زبردست واقعہ ہے۔ حدیث معتبر میں ہے کہ سلسلہ صوفیاء کا ایک معروف صوفی مسجد الحرام میں آیا اور اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا جو بہت قیمتی اور نفیس کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر اس لباس کے بارے میں ان کی سرزنش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا اور قریب جا کر بولا، اے فرزند رسول خدا، خدا کی قسم نہ کبھی پیغمبر خدا نے ایسے کپڑے پہنے اور نہ آپ کے آبا و اجداد نے۔ امام نے بڑے حوصلے اور تحمل سے فرمایا، رسول اللہ کے زمانے میں لوگ تنگ دست تھے، لیکن اب زمانہ دولت مندی کا ہے اور نیک لوگ اللہ کی نعمتوں کے صرف کرنے کے زیادہ مستحق ہیں، اور فرمایا کہ خدا کے عطیے کو صرف کرنے کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں۔ لیکن یہ لباس جو تو دیکھ رہا ہے یہ فقط عزت دنیا کے لیے ہے۔ پھر آپ نے اس کپڑے کا دامن اٹھا کر اسے دکھایا کہ نیچے ویسے ہی موٹے کپڑے تھے، اور پھر فرمایا کہ موٹے کپڑے میں نے اپنے اللہ کے لیے اور اپنے نفس کے لیے پہنے ہیں، اور یہ اوپر والا قیمتی لباس تیرے لیے پہنا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کا جبہ کھینچ لیا۔ وہ اس پرانی گدڑی کے نیچے نفیس لباس پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا، نیچے والا لباس تو نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے پہنا ہے اور اوپر گدڑی لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ آئمہ علیہم السلام نے جہاں کپڑوں کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں، وہیں ایک عمل بھی بتایا ہے جس کے کرنے سے وہ کپڑے برکت اور وسعت رزق اور خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیا کپڑا پہننے کے وقت کورے برتن میں پانی لے کر 32 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے اور پھر اس پانی کو اس کپڑے پر چھڑک دے تو جب تک اس کا تار تار باقی رہے گا روزی برابر فراخ ہوتی رہے گی۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نیا کپڑا پہننے کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو تاکہ تمام آفتوں سے نجات پاؤ، اور جب تک اس کپڑے کے تار باقی رہیں گے وقت برابر خوشی میں گزرے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام جب نئے کپڑے پہنتے تو ان کپڑوں کو اپنے دائیں طرف رکھتے اور پانی کا ایک جام منگواتے اور اس پر سورہ قل ھو اللہ احد، آیت الکرسی اور کافرون 10 مرتبہ پڑھتے، اور وہ پانی ان کپڑوں پر چھڑک دیتے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا کرے گا جب تک اس کپڑے کا ایک تار بھی باقی رہے گا اس کی روزی برابر فراخ ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔